دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت بھرے اس جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی اولاد اور اپنی قوم کو محبت کی تعلیم دی۔ اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو ایسا عاشق رسول بنا کر کے جائیں کہ کوئی بھی گستاخ رسول ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور نہ کر سکے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے مکر و فریب کے شکار بالکل نہ ہونا جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے متعلق اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جل رہے ہیں، آقا کی میلاد سے ان کو افسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ ابلیس کی نسل میں سے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی ابلیس کے علاوہ زمین، آسمان، چاند، سورج، شجر، حجر سب حضور کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر بھیجا ہی اس لیے کہ ان کے آنے سے دنیا کے انسانوں کے رنج بھی دور ہو جائے اور سب کو خوشیوں کی دولت میسر ہو جائے۔ آج جتنی بھی خوشیاں مل رہی ہیں اور قیامت تک ملیں گی، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ ہے۔ بلکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سال میں ایک مرتبہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل منعقد مت کرو، بلکہ جب جب آپ کی طبیعت میں بے چینی ہو، میرے آقا کے ذکر پاک کی محفل کرو، آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی۔ مصیبت آئے، حضور کی میلاد کی محفل رکھو، سرکار کی میلاد کے صدقے میں مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ بچوں کی شادی کی تقریب ہے، نکاح سے پہلے میلاد شریف کی محفل رکھو، اس کی برکتوں سے جوڑا سلامت رہے گا۔ دکان کھولو، اس سے پہلے حضور کے ذکر کی محفل منعقد کرو، ذکر رسول کے صدقے میں انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے، آقا کے ذکر کی محفلیں خوب سجاؤ، خوب آقا کی مدد سرائی کرو، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنا یہ میرے رب کی سنت مبارکہ ہے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آخری پیغام یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب سے قریب کرنے کے لیے تشریف لائے، گناہوں سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرو، ان کی دعوت کو قبول کرو، ان کے احسان کا شکریہ بجا لاؤ۔ نہ ماں کا ہم پر اتنا احسان ہے، نہ باپ کا اتنا ہم پر احسان ہے، نہ کسی انسان کا ہم پر اتنا احسان ہے جتنا احسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے۔ اس لیے کہ مجھے بتاؤ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جب تشریف لائے تو آتے ہی سجدے میں چلے گئے، رب کی کبریائی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد اپنی امت کی بخشش کی دعا فرمائی۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ محشر میں جب
جائے گی، باپ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو ایک ہی ذات ہوگی جس کے دامن میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہوگی کہ ہر گنہگار کو اپنے دامن کے اندر وہ پناہ عطا کریں گے، اور وہ ذات ہوگی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں کی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اس لیے حضور سے محبت کرو، ان کی عقیدتوں کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو، اپنے بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت کو منتقل کرو، اس لیے کہ جب بچہ عاشق رسول بن جائے گا تو اس کی قبر میں بھی روشنی ہوگی اور محشر میں بھی یہ عشق رسول اس کی نجات کا سامان بن جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ سنی دعوت اسلامی سے اپنے ساتھ بچوں کو وابستہ کرو، تاکہ بچہ نعتوں سے محبت کرے، سنتوں سے محبت کرے، عبادت سے محبت کرے اور گناہوں سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے سنی دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ داران، مبلغین اور انجمن محبان گلشن رضا کے جملہ ذمہ داران کو اور آپ تمامی حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت حضور کی سنتوں پر عمل اور اس کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم یہ جلوس جو سنی دعوت اسلامی اور انجمن گلشن رضا کے زیر اہتمام نکلتا ہے، ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ اس جلوس کو اتنا ڈسپلین اور اتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اسے لبریز کر کے نکالے کہ جو بھی اس جلوس کو دیکھے اس کے سینے میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے۔ آئندہ جلوس سے پہلے یہاں پر میٹنگیں ہوں گی اور آپ تمامی حضرات کو جب بلایا جائے گا آپ تشریف لائیں، اور آئندہ سال کوئی بھی جلوس کے اندر ننگے سر شریک نہ ہو، سر پر ٹوپی یا امامہ، سفید کرتا پائجامہ، نگاہیں نیچی اور درود مبارکہ پڑھتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ڈوب کر انشاءاللہ جلوس میں نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھیں گے، ارے یہ کسی کی محبت میں ڈوبا ہوا لگ رہا ہے، یہ تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت لگ رہی ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور میں عزیزم محترم و مکرم محسن قوم ملت الحاج ابراہیم بھائی جان کا بھی مشکور ہوں جو اس جلوس میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور پروردگار ان سے خوب مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت لیتا رہے اور ان کی ذات سے قوم کو فائدہ پہنچتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ میدان میں